kleines Dorf. پھر یہاں جرمنی میں ہم ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگے۔ اس گاؤں میں کتنے لوگ تھے مجھے یاد نہیں، مگر ہاں وہاں جتنے بھی کسان تھے وہ بہت غریب تھے۔ ہر کسی کے پاس گائے نہیں ہوتی تھی۔ جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ اسے گھوڑا گاڑی کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا، اور گھوڑا گاڑی کا سب سے بہترین استعمال گاؤں سے شہر میں دودھ کی سپلائی ہوتی تھی۔ یہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے واحد سواری تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے ماں باپ نے مجھے سیکنڈری اسکول میں داخل کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے 8 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ چونکہ راستہ بہت لمبا تھا اس لیے انہوں نے مجھے اسکول کے قریب ہی ایک گیسٹ ہاؤس میں داخل کروا دیا، جہاں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں ان کے پاس پورا ہفتہ گزارتی تھی۔ میں روزانہ وہاں سے اسکول جاتی تھی اور اپنے والدین کے پاس صرف ہفتے میں 1 دن آتی تھی۔ یہ 8 کلومیٹر کا راستہ یا تو پیدل چلنا پڑتا تھا یا پھر 2 اسٹاپ ٹرین سے، اور پھر 4 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا، اور اس سفر کا زیادہ تر حصہ جنگل میں سے گزرتا تھا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ اسی لیے میرے والد مجھے لینے آتے اور کبھی کبھی وہ راستے میں ہی مجھے مل جاتے تھے۔ سردیوں میں اس راستے پر چلنا بہت مشکل تھا۔ ایک دفعہ میرے والد مجھے برف پر چلنے والی گھوڑا گاڑی پر لینے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب روس کے فوجی جگہ جگہ موجود ہوتے تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی بہت زیادتی کرتے، لیکن خدا کا شکر ہے میرے ساتھ کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں سائیکل پر گھر جا رہی تھی اور میں نے دیکھا ایک رشین فوجی بیٹھا اپنی رائفل صاف کر رہا ہے۔ میں نے اس ٹائم سوچا کہ میں کیا کروں، سیدھی چلی جاؤں یا پھر واپس مڑ جاؤں، لیکن شکر ہے کچھ برا نہیں ہوا۔ یوں اس طرح اس وقت جنگل سے گزرنے میں بہت ہی اجنبیت اور اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت ہر شخص کے پاس ایک راشن کارڈ ہوتا تھا۔ اس راشن کارڈ پر لوگوں کو اشیاء مہیا کی جاتی تھیں، جیسے کہ آٹا، مکھن وغیرہ وغیرہ۔ میرے والد کے پاس ایک فارم ہاؤس ہوتا تھا جس پر وہ سبزیاں اگاتے، اس لیے ہمیں ہر وقت سبزیاں میسر رہتی تھیں۔ بھوک نے ہمیں کبھی بھی نہیں ستایا، ہمارے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور رہتا تھا۔ میری والدہ کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتی تھیں، کبھی کبھی جو کے آٹے سے کیک بھی بناتی تھیں۔ بہرحال جو بھی ٹیبل پر آتا تھا ہم کھا لیتے تھے۔ Aber mein Vater hatte einen Garten und hat selbst sehr viel Gemüse angebaut. Also was wir immer hatten, waren Bohnen. Meine Mama. یہ میری ماں کی تصویر ہے اور یہ میرے دادا دادی ہیں۔ یہ ہماری کتیا تھی۔ جب اس نے بچے دیے ہمیں تب پتا چلا کہ یہ کتا نہیں بلکہ کتیا ہے۔ یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ یہ میرے دادا دادی ہیں۔ یہ میرے پردادا پردادی ہیں، اور ساتھ میں میرے دادا دادی اور ان کے بہن بھائی ہیں۔ Das sind auch Urgroßeltern. میرے خاندان کی جڑیں برلن کے قریب ایک گاؤں سے ہیں۔ یہ بھی میرے دادا ہیں۔ یہ میری دادی ہیں۔ ان کا نام ماری اشتام ٹیم تھا۔ یہ بھی میرے دادا دادی ہیں، اور یہ میری آنٹی ہیں، اور یہ میرے والد ہیں۔
Und mein Vater ان und کے der برابر Bruder. میں یہ میرے انکل کھڑے ہیں. Also ich denke mal, das ist mein یہ میرے Vater. والد ہیں. Der war یہ der اپنی Jüngste فیملی von میں den سب dreien. سے چھوٹے تھے. Also das ist die Schwester von meiner Oma, Katharina. Die war unverheiratet. یہ میری دادی کی بہن تھی. انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی. Das ist mein یہ میرے پردادا کی Urgroßvater. تصویر ہے اور یہ میرے دادا کی تصویر. Aber das یہ ist میری mein دادی کی تصویر ہے. Urgroßvater. Der Vater میرے meines دادا کا Vaters. انتقال جنگ کے بعد Das ہوا ist تھا. Mutter. میں نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے. اور دادی کا انتقال دادا کے بعد ہوا. Der ist kurz nach dem Krieg gestorben. Und Oma ein bisschen später. یہ میری نانی ہے اور ان کی گود میں میں خود ہوں. یہ میری زندگی کی شروع کی تصویریں ہیں. Ja, das sind so meine ersten Fotos.